بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا نام ہے محمد عاقب اور آپ دیکھ رہے ہیں حافظ ٹیک یوٹیوب چینل۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس پر اسم اعظم لکھا ہوا تھا۔ کچھ مفسرین اس انگوٹھی کا واقعہ تفصیلاً بیان کرتے ہیں اور کچھ اس کا واقعہ مختصر بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت قتادہ رحمہ اللہ اس واقعے کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کو جب بیت المقدس کی تعمیر کا حکم دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ تعمیر کرتے وقت لوہے کی آواز بھی نہ سنائی دی جائے، تو آپ نے ہر چند تدبیریں آزمائیں لیکن کوئی بھی تدبیر کارگر نہ ہوئی۔ پھر آپ علیہ السلام نے سنا کہ سمندر میں ایک شیطان ہے جس کا نام صغر ہے، وہ البتہ ایسی ترکیب بنا سکتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اسے کسی طرح میرے پاس لاؤ۔ ایک دریا سمندر میں ملتا تھا اور ہر 7ویں دن اس میں پانی بھرتا تھا اور یہی پانی شیطان پیا کرتا تھا۔ ایک دن اس کا پانی نکال دیا گیا اور بالکل خالی کر کے اس کو بند کر دیا گیا اور اس میں شراب بھر دی گئی، اور جب شیطان آیا اور اس نے یہ منظر دیکھا تو بولا یہ تو بڑی مزے کی چیز ہے لیکن یہ عقل کی دشمن ہے، یعنی اسے پیتے ہی ہوش نہیں رہتا۔ چنانچہ وہ پیاسا چلا گیا۔ جب پیاس کی شدت ہوئی تو مجبوراً سب کچھ جانتے ہوئے بھی اسے پانی پی لیا، اور پانی پیتے ہی اسے کوئی ہوش نہ رہا، اس کی عقل جاتی رہی اور اسے سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی دکھائی گئی تو مجبور ہو گیا اور بے بس ہو گیا۔ اور جب یہ سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ نے اسے یہ کام سر انجام دینے کا حکم دیا، اور یہ شیطان ہدہد کے انڈے لے آیا اور انہیں جمع کر کے ان کے اوپر شیشہ رکھ دیا۔ جب ہدہد آیا اس نے اپنے انڈے دیکھے، چاروں طرف گھوما لیکن کچھ بھی ہاتھ نہ آ سکا، تو اڑ کر واپس چلا گیا اور الماس لے آیا، الماس یعنی ہیرا لے آیا، اور اس سے شیشے کو کاٹنا شروع کر دیا۔ آخر وہ شیشہ کٹ گیا اور ہدہد اپنے انڈے لے گیا اور الماس وہیں چھوڑ گیا، اور یہ شیطان اس الماس یعنی ہیرے کو لے آیا اور اس سے پتھر کاٹنا شروع کر دیے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے انہی پتھروں سے بیت المقدس تیار کی گئی۔ سلیمان علیہ السلام جب بیت الخلاء یا حمام میں جاتے تو اپنی انگوٹھی اتار کر جاتے۔ ایک دن آپ علیہ السلام حمام میں جانے لگے تو یہ شیطان آپ کے ساتھ تھا۔ آپ علیہ السلام اس وقت فرضی غسل کے لیے جا رہے تھے، انگوٹھی اسی شیطان کو سونپ دی اور خود حمام میں چلے گئے، اور اس شیطان نے آپ کی انگوٹھی کو سمندر میں پھینک دیا، اور شیطان نے سلیمان علیہ السلام کی شکل کو اختیار کر لیا اور آپ سے تخت و تاج چھین گیا۔ سب چیزوں پر شیطان نے قبضہ کر لیا سوائے آپ کی بیویوں کے۔ اور جب اس شیطان سے بہت سی غیر معروف باتیں اور عمل ظاہر ہونے لگی تو آپ کے درباریوں کو شک ہونے لگا۔ اس زمانے میں ایک صاحب تھے جو ایسے ہی تھے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس نے کہا آزمائش کرنی چاہیے، مجھے تو یہ شخص سلیمان علیہ السلام معلوم ہی نہیں ہوتا۔ چنانچہ ایک روز اس نے کہا کیوں جناب، اگر رات کو کسی شخص پر غسل فرض ہو جائے اور موسم ٹھنڈا ہو اور وہ سورج طلوع ہونے تک غسل نہ کرے تو کوئی حرج تو نہیں؟ اس نے کہا ہرگز نہیں۔ 40 دن تک یہ تخت سلیمان علیہ السلام پر حکومت کرتا رہا، لیکن احکام کی تبدیلی کو دیکھ کر علماء سمجھ گئے کہ یہ سلیمان علیہ السلام نہیں ہے۔ جب آپ علیہ السلام کی انگوٹھی گم ہوئی تو آپ پریشانی سے محل چھوڑ کر چلے گئے، اور ایک مرتبہ سمندر کے کنارے نکل گئے اور بھوک بہت لگی ہوئی تھی۔ ماہی گیروں کو مچھلیاں پکڑتے ہوئے دیکھ کر ان کے پاس آ کر ان سے ایک مچھلی مانگی اور اپنا نام بھی بتایا۔ اس پر بعض لوگوں کو بڑا طیش آیا کہ دیکھو بھیک مانگنے والا اپنے آپ کو سلیمان کہتا ہے۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کو بہت مارا پیٹا۔ آپ علیہ السلام زخمی ہو کر کنارے جا کر اپنے زخم کا خون دھونے لگے۔ بعض ماہی گیروں کو آپ پر رحم آیا اور انہوں نے آپ علیہ السلام کو 2 مچھلیاں دے دی۔ چنانچہ وہ مچھلیاں دیکھ کر آپ اپنے زخم اور خون کو بھول گئے اور جلدی سے مچھلی کا پیٹ چاک کرنے بیٹھ گئے۔ قدرت اللہ کی، آپ علیہ السلام نے جس مچھلی کا پیٹ چاک کیا اسی مچھلی کے پیٹ سے وہ انگوٹھی نکال آئی جو شیطان نے سمندر میں پھینکی تھی۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کی تعریف بیان کی اور انگوٹھی انگلی میں ڈال لی۔ اسی وقت پرندوں نے آ کر آپ پر سایہ کر لیا اور لوگوں نے آپ علیہ السلام کو پہچان لیا اور آپ سے معذرت کرنے لگے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ سب میرے اللہ کی طرف سے امتحان تھا۔ آپ آئے اور اپنے تخت پر بیٹھ گئے۔ حکم دیا گیا کہ اس شیطان کو گرفتار کر کے میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ اسے قید کر لیا گیا۔ آپ نے اسے ایک لوہے کی صندوق میں بند کیا اور قفل لگا کر یعنی تالا لگا کر اس پر اپنی مہر لگا دی اور سمندر میں پھینکوا دیا، جو قیامت تک وہیں قید رہے گا، اور اس شیطان کا نام حقیق تھا۔ یاد رہے کہ یہ جو سارا واقعہ بیان کیا گیا ہے یہ اسرائیل اور اہل کتاب سے لیے گئے ہیں، واللہ اعلم۔ اور آپ علیہ السلام کو یہ انگوٹھی بنی اسرائیل کے علاقے اسکلان سے ملی تھی، اور اسی کے شکرانے میں آپ علیہ السلام بیت المقدس پیدل گئے تھے۔
اور اب بات کرتے ہیں کہ اس انگوٹھی کا قیامت سے کیا تعلق ہے۔ قیامت سے چند روز قبل زمین سے ایک جانور نمودار ہوگا جس کا نام ہوگا دابۃ الارض۔ اس کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا اور ایک ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، اور وہ اسی انگوٹھی سے ہر کافر اور مسلمان کے ماتھے پر مہر لگائے گا، جس سے فرق واضح ہو جائے گا کون مسلمان ہے اور کون کافر ہے، اور اس کے بعد قیامت نمودار ہوگی۔ واللہ اعلم۔